کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، اس سے ان لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین، یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے، ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں، اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے۔ زمین کے ساکن ہونے کے اوپر تو کوئی آیت موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو اس کے الٹ بات ہے، کل فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے کلپ میں سماعت کر لیا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، یعنی مسلمانوں نے، انہوں نے رزلٹ نکال لیا کہ زمین رکی ہوئی ہے، پھر کہا کہ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو زمین کے ساکن ہونے پر دلالت کرے، اور پھر دلیل دی کہ کل فی فلک یسبحون، اور اس کا ترجمہ کیا کہ تمام اجرام فلکی آسمان پر تیر رہے ہیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ کیا زمین گھوم رہی ہے یا پھر سورج گھوم رہا ہے۔ اسلام اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ سب کو بخوبی علم ہوگا، جیسا کہ مرزا صاحب نے بھی یہ موقف اپنایا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جیسا کہ سائنسدانوں کا موقف ہے زمین اس کے ارد گرد حرکت کر رہی ہے۔ آج کل تھوڑا سا ان کا موقف سنا ہے تبدیل بھی ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ جو سورج ہے وہ بھی گھوم رہا ہے۔ بہرحال پہلے تو یہ یہی نہیں مانتے تھے، ابھی بھی کئی لوگ ان کے یہی نہیں مانتے کہ سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ ہم اب دیکھیں گے اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ اس کے بارے میں کیا ہیں۔ پہلی بات، اسلام میں سورج جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے، وہ رکا ہوا نہیں ہے۔ جون سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج رکا ہوا ہے، ہم ان کی باتوں کو نہیں مانتے، کیونکہ سورج رکا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو سب کا خالق ہے، جس نے سب کو تخلیق کیا ہے، جس نے آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین سب کو تخلیق کیا ہے، وہ فرماتا ہے کہ سورج رکا ہوا نہیں ہے۔ میں 2-3 آیات اس پر پیش کروں گا۔ پہلی آیت، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں چلتا رہتا ہے، یعنی سورج رکا ہوا نہیں ہے۔ دوسری آیت، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور یہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہاں پر سورج اور چاند کی بات ہو رہی ہے، کلن میں ارض کا لفظ یہاں پر ذکر نہیں ہوا، بات سورج اور چاند کی ہو رہی ہے، زمین کی بات نہیں ہو رہی۔ تیسری آیت، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ مرزا صاحب نے جون سی آیات پیش کی ہیں، سنیے گا۔ سورج کو یہ مجال نہیں کہ وہ جو قمر چاند کا دائرہ ہے اس میں جا داخل ہو، اور نہ ہی یہ چاند کی مجال ہے کہ وہ سورج کے دائرے میں داخل ہو، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے سبقت کرنے والی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ ہر ایک جو ہیں یہ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہاں پر اور بھی آیات ہیں، چونکہ یہ کلپ لمبا ہو جائے گا اس لیے میں مختصر کرنے جا رہا ہوں۔ جتنی بھی آیات ہیں قرآن کریم میں جس میں متحرک حرکت کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر آپ کو سورج، چاند، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ملے گا کہ وہ حرکت کر رہی ہیں، لیکن زمین کے بارے میں کسی بھی ایک آیت میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے، جیسا کہ یہ انجینئر صاحب کا موقف ہے کہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی دلیل ہی نہیں کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے۔
آپ ذرا خود غور کیجئے، ہم زمین پر رہ رہے ہیں، انسانوں کو زمین پر اتارا گیا، تو جو مین چیز ہے وہ زمین ہے۔ پھر جب جب حرکت کی بات ہوئی تو پہلے آنا چاہیے تھا زمین کا، کہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہم ٹچ ہیں، اس کو ہم زیادہ بہتر انداز سے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک آیت میں بھی یہ نہیں بتایا کہ زمین گھوم رہی ہے، بلکہ اس کے مخالف ضرور بتایا ہے۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی آیت، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن، یہ ویسے کئی آیات ہیں، میں ایک دو دلیل دوں گا، کلپ لمبا ہو جائے گا، اگر کسی کو شوق ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوسرا کلپ بھی تیار کر لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو آسمانوں کو بھی روکے ہوئے ہے اور زمینوں کو بھی روکے ہوئے ہے۔ یہاں پر لفظ انا استعمال ہوا ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، مرزا صاحب تو اس کے بارے میں انجان ہوں گے کیونکہ وہ عربک سے انجان ہے، ویسے یہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، اردو کی کتابیں پڑھ کر ان کا کام ہی تنقید کرنا ہے، کوئی ایک ایسی ویڈیو نہیں ان کی جس میں انہوں نے کسی پر تنقید نہ کی ہو، اور یہی ان کا کام ہے۔ لفظ انا عربی کا لفظ ہے، یہ اس میں شک شبہ دور ہو گیا، یعنی بے شک اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو بھی روکے ہوئے ہے اور آسمانوں کو بھی روکے ہوئے ہے۔ اب زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ رکی ہوئی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے۔ مرزا صاحب آپ کی مانیں یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانیں؟ آپ نے لوگوں کو، پھر مرزا صاحب نے خیر کیا کہنا تھا، یہ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، لیکن ہم سائنسدانوں کی کیوں مانیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم میں موجود ہے اور اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے؟ یعنی اگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بول دیا ہو، کیونکہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے، تو لو اس کی مثل، یہ ایسا اعجاز ہے، ایسا معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے، اس کی مثل لانے پر آج تک کوئی انسان قادر نہیں ہو سکا۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمان جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، چاند ستارے سورج سب کو پیدا کیا، وہ فرما رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اور جو زمین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روکا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسلام کے ماننی چاہیے، جو غیر مسلم ہیں ان کی ہم یہاں پر بات نہیں مانیں گے۔ پھر اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں، صحیح مسلم یعنی صحاح ستہ کی دوسری کتاب، اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الاسناد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا اتدرون این تذهب الشمس، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ تو قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ ورسولہ عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آج کے جو لوگ ہیں وہ جب کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے عالم ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کی بھی عطا کیا ہوا ہے، تو وہ پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگا دیتے ہیں۔ میری پچھلی ویڈیو جو ہے وہ علم غیب پر ہی ہے، اگر کسی کو کوئی شوق ہو تو اس کو پہلے سن لے اور پھر بعد میں کوئی بات کیجیے گا۔ وہ چونکہ صحابہ کرام تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اس نے اپنے پیارے نبی کو اس کا علم دیا ہوا ہے، اس لیے تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہاں پھر اس کے بتانے سے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم اس بارے میں نہیں جانتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، جب وہ اپنے مستقر پر، اپنی جگہ پر پہنچتا ہے
تو وہ پھر سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ تم اٹھو، بلند ہو، اور جہاں سے تم نے طلوع ہونا ہے وہاں سے طلوع ہو، اور پھر وہ دوبارہ جہاں سے طلوع ہوتا ہے یعنی مشرق سے وہاں سے طلوع ہوتا ہے، اور اس کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک دفعہ وہ قیامت کے نزدیک سجدہ کرے گا، غروب جب ہوگا تو وہ اجازت مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تم بلند ہو لیکن یہیں سے بلند ہو، یعنی مغرب سے بلند ہو، مشرق سے تم نے طلوع نہیں ہونا۔ تو جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دن لا ینفعھا، اس دن کوئی بھی کسی کو بھی اس کا ایمان جو ہے وہ نفع نہیں دے گا، یعنی اس دن کسی کو بھی اس کا ایمان، اس وقت جب کوئی ایمان لے کر آئے گا تو یعنی اس وقت وہ مانے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلے ایمان لانا ضروری ہے، پہلے عمل کرنا ضروری ہے، قیامت کے دن اگر ایمان لے آئے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب مرزا صاحب آپ بتائیں، اور سائنسدان جو ہیں کیا ہم ان کی مانیں یا ہم پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مانیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورج روزانہ جاتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور روزانہ غروب ہوتا ہے، اور یہ ویسے بھی یہ عام فہم سی بات ہے، اگر یہ سائنسدانوں کو ایک الگ جگہ پر رکھ دیں، ان کو نہ سوچیں، تو کیا آپ کا جو دماغ ہے وہ کام نہیں کرتا کہ سورج روزانہ غروب ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں بار بار سورج کے غروب اور طلوع کا ذکر آیا ہے، کیا آپ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے کہ سورج جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے؟ سورج حرکت کر رہا ہے، زمین رکی ہوئی ہے۔ پھر میں نے اس پر دلیل بھی دے دی کہ زمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کو روکے ہوئے ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جب روکے ہوئے ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ چیمگوئیاں کرنے والے، ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا سورج کو، زمین کو، چاند کو، تمام کو، وہ کہہ رہا ہے کہ زمین رکی ہوئی ہے، اور ہم سائنسدانوں کے پیچھے جا کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی زمین نہیں رکی ہوئی۔ تو کہاں کے مسلم ہیں ہم؟ یا تو سائنسدانوں کو مان لو اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان لو۔ اور آپ نے ویسے اشارہ کر دیا بریلوی اسکول آف تھاٹس کی طرف مرزا صاحب، تو کیا آپ قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن کریم مسلمانوں کا نہیں ہے؟ کیا آپ اس سے اخذ و استفادہ نہیں کر سکتے؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانی نہیں، اور سائنسدان کی مان کر آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، سورج جو ہے وہ مطلب کہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے، یہی آپ کا مطلب ہے۔ لوگوں نے کلپ سن لیا، وہ خود آپ کو بتا دیں گے کہ کیا آپ کا مطلب تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں یہ دو عقلی دلیلیں دینے لگا ہوں، کیونکہ اسلام سچا مذہب ہے، اس میں ہر ایک چیز کا جواب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کو پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ، کوئی ابھی اس کو جاننے میں مصروف ہے، کوئی جان چکا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا زمین رکی ہوئی ہے، ہم نے مان لیا زمین رکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورج گردش کر رہا ہے، ہم مانتے ہیں سورج گردش کر رہا ہے۔ جو مسلمان ہے وہ تو یہی مانے گا۔ جو مومن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ سورج حرکت کر رہا ہے، تو وہ تو یہی کہے گا کہ جو اسلام ہے اس نے سچ کہا ہے، اور جو غیر مسلم ہوگا، مومن نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے اگر اس کو اس بات کا نہیں پتا تو پھر تو اس کو چھوٹ ہے۔ اگر اس کو پتہ بھی ہے کہ صحیح الاسناد پھر قرآن کریم میں آ گیا تو پھر یہ کہے گا تو وہ اپنے ایمان کی خیر کرے، ہم تو کوئی اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ماننا چاہیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ماننا چاہیے۔ آخر میں اگر زمین حرکت کر رہی ہے، اب میں قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہا، اگر اب میں یہ ذرا ملحدین کو، وہ بھی آج کل اسلام پر بڑے حملہ آور ہوئے ہیں، اگر زمین حرکت کر رہی ہے
تو آپ کیسے زندہ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو روکا ہوا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی حرکت دیتا ہے نا تو زلزلہ آتا ہے، اور پھر جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ کیسے ہم مان لیں کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے؟ بھائی آپ دیکھیں، جس چیز پر آپ سفر کر رہے ہیں، ریل پر، گاڑی پر، موٹر سائیکل پر، تو وہ جب آپ سفر کر رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، تو آپ کو حرکت محسوس ہوگی، اور یہ کیسی حرکت ہے جو ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہی؟ دوسری بات، ہر چیز کا یہ بڑا طویلے کر کے جواب دینے کی ناکام کوشش کریں گے، اور کئی لوگوں کو انہوں نے گمراہ بھی کیا ہوا ہے۔ ایک بات کا جواب مجھے بڑی بے صبری سے انتظار رہے گا کہ یہ اس کا جواب کیسے دیں گے، اور مجھے وہ جواب سننے میں بڑا مزہ آئے گا، اور میں بڑا بےتاب ہوں یہ جواب سننے کے لیے، کیونکہ جس یہ چاہے کوئی فزکس کا، بایو کا، کیمسٹری کا، جیسا بھی ایم فل، ماسٹر اور پی ایچ ڈی تک جو لوگ ہیں، ان سے میرا یہ سوال رہا ہے کہ قرآن کریم سچ فرما رہا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سچ فرما رہے ہیں، اور یہ جو سائنسدان ہیں یہ غلط ہے، اس کی ایک عقلی دلیل میں دوں گا۔ کیا آج کل کے دور میں ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، وہ اوپر اڑتا ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ ایک جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب سیلاب وغیرہ آتا ہے تو وہ جو فوج ہے وہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر نیچے رسا ڈالتے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے وہ اس کو پکڑتا ہے اور وہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ یعنی ہیلی کاپٹر میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہوا میں ایک جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں، میں اب قرآن و حدیث کی بات نہیں کرنے لگا کیونکہ وہ تو آپ کو ہضم نہیں ہونی، میں بات کر رہا ہوں عقل کی۔ ہیلی کاپٹر ایک جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ جی کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک جگہ پر ایک جگہ پر کھڑا رہے، حرکت نہ کرے، یعنی وہ ہوا میں معلق ہو جائے؟ جی بالکل موجود ہے، اس کے جو پر ہے وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، یعنی وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، نہ ہی حرکت مستقیمہ، اور بلکہ اس کی حرکت مستدیرہ نہیں ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اب میرا یہ سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، اور پر سیکنڈ پتہ نہیں کہتے ہیں کتنے میل کی مسافت سے وہ گھوم رہی ہے، ایسے گھوم رہی ہے، ایسے گھوم رہی ہے، ایسے اتنی تیز تو وہ موٹر سائیکل چلایا جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، بندہ اڑ کر وہ کہاں جا گرتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ زمین اتنے میل کے مسافت پر ایسے گھوم رہی ہے، اور بندے جو ہم اوپر موجود ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے، جی پتہ نہیں کیسے یہ گھوم رہی ہے۔ بہرحال یہ میرا سوال نہیں ہے، سوال میرا یہ ہے کہ زمین آپ کے بقول گھوم رہی ہے، وہ حرکت کر رہی ہے، اور پر سیکنڈ پتہ نہیں وہ کتنے میل کی مسافت طے کر رہی ہے، بالفرض مان لیں، ویسے تو ہم نہیں مانتے، ہم تو قرآن و حدیث کو مانیں گے بھائی، سیدھی بات ہے، بالفرض اگر ہم مان لیں تو یہ بتائیں کہ وہ ہیلی کاپٹر جب اوپر کھڑا ہوتا ہے تو زمین تو نیچے حرکت کر لینی چاہیے اسے، ہیلی کاپٹر جب اوپر کھڑا ہوتا ہے تو زمین کو تو حرکت کرنی چاہیے نا، زمین تو نہیں رکی ہوئی، ہیلی کاپٹر جو ہے وہ رکا ہوا ہے، زمین نیچے سے وہ حرکت کر رہی ہے بقول آپ کے، تو ہم تو دیکھتے ہیں زمین جو ہے وہ بھی وہاں پر ہے، اور ہیلی کاپٹر جو اوپر رکا ہوا ہے وہ بھی وہاں کا وہاں ہی ہے، وہ تو کوئی نہیں حرکت کر رہے، اور وہ گھنٹہ جب تک اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے کھڑا ہونے کی تو وہ وہاں تک کھڑا رہتا ہے، جب تک اس کو پائلٹ جو ہے، کیپٹن جو ہے، وہ اس کو ادھر ادھر نہیں کرتا تو وہاں تک اس وقت تک وہ کھڑا رہتا ہے، تو کیا اس وقت زمین میں حرکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ خدا کا خوف لیں، نہ تو آپ کی بات جو ہے کوئی عقل سے ثابت ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کی بات جو ہے وہ کسی اتھینٹک جو دلیل سے ثابت ہے، تو آپ مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں۔ مسلمانوں اصل میں بھائیو، میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں، قرآن کریم میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح الاسناد روایات میں جون سی بات آ گئی ہے نا، وہ حق ہے، سچ ہے، کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نہ سمجھ پائیں، دیکھیں نا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سجدہ کرتا ہے، ہر روز سورج سجدہ کرتا ہے،
تو وہ ہمیں نہیں معلوم کیسے وہ سجدہ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، یا اس کے بتانے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے؟ اور پھر اس پر بھی دلیل ہے یہ بھی، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سورج سجدہ کرتا ہے یا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا واضح فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے لوگو تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، یہ چاند، ستارے، سورج، جتنے بھی فلکیات ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور لیکن ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو تم نہیں سمجھ سکتے، تو اگر وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو جھٹلا دیں؟ نہیں، ہر چیز جو ہے وہ عقل میں نہیں سماتی ہے، ہر چیز میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس نے جو بتا دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، جو روم والے ہیں وہ شکست پا گئے تھے نا، پہلے لوگوں نے باتیں کی تھی نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگرچہ ان کو ایک چھوٹے سے علاقے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن ان قریب وہ پھر غالب آئیں گے، اور روم والے جو ہے وہ فتح یاب ہوں گے اور ان کے مد مقابل کو شکست ہوگی۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا، لوگ دنگ رہ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جون سی بات کی ہے وہی سچی ثابت ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جون سی بات فرما دی ہے وہی حق ہے، وہی سچ۔ ابھی آپ دیکھیں کرونا وائرس کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا تھا جو سی چیزیں یہ کھا رہے تھے، اور پھر جیسے انہوں نے روہنگیا مسلمز پر جو انہوں نے مظالم ڈھائے تھے، ان کا یوم حساب بھی تو آنا ہی تھا، لیکن یہ تو ابھی کوئی اتنا حساب کتاب نہیں ہے، ان کا جو حساب کتاب ہوگا وہ یوم قیامت کو ہوگا۔ بعض لوگ تو یہ بھی تبصرہ کرتے ہیں اور بڑا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب پر قادر ہے، سب کی پکڑ کر سکتا ہے، اور اس کے بندوں پر ظلم ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا؟ تو بھائی قرآن کریم میں واضح اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، یہ لوگ یہ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تو یہ مہلت ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، بالکل نہیں، ہم انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں، یہ دارالامتحان ہے، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ کر لیں جتنے گناہ کرنے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دردناک رسوائی والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دارالامتحان ہے، اس میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چاہت کے مطابق دنیا میں بھی پکڑ فرما لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ ہم سب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جواب دے نہیں ہے۔ بہرحال آج کے اس کلپ سے بالکل واضح ہوتا ہے، عقلی دلائل سے اور نقلی دلائل، یعنی قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، نقلی دلائل سے مراد ہوتا ہے جو لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، یہ وہ والا نقلی نہیں ہے جو عرف عام میں مشہور ہے، بلکہ یہ علماء کی جو ٹرم ہے وہ میں بات کر رہا ہوں۔ یہ عقل و نقل سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ حرکت نہیں کر رہی، اور جو سورج ہے وہ حرکت کر رہا ہے، اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت نہیں کر رہا، وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج کے اس کلپ کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔